اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن اور انڈیا کا آپریشن سندور، اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ نیتن یاہو نے کال کیا ہے پی ایم مودی کو۔ دیکھیے، ایران پر حملے کو لے کر اسرائیل نے اپنا پکش بھارت کے سامنے رکھا ہے۔ اسرائیل کے پردھان منتری نے پردھان منتری نریندر مودی سے فون پر بات کی ہے۔ ویسٹ ایشیا میں اس وقت اسرائیل اور ایران کے بیچ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اٹیک کرا تھا اسرائیل نے تو 200 سے زیادہ ایئر کرافٹ یوز کرے تھے۔ اس چیز کا دھیان رکھیے گا دوستوں، 200 سے زیادہ ایئر کرافٹ یوز کرے اسرائیل نے ایران کو ٹھوکنے میں۔ نے ایران پر جو سٹرائکس کی اس میں ان کی تمام بڑی ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا، اور اسرائیل کی جو سٹرائکس تھیں وہ اتنی پریسائز تھیں، انہوں نے کمروں کے اندر اپنے بیڈ رومز میں سوئے ہوئے ایران کے ملٹری لیڈرز کو وہیں پر ان کے بیڈ پر مارا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، مجھے ایران پہ غصہ آ رہا، اور اس کی وجہ صرف یہ کہ آپ کے ٹاپ لیڈ کے جو کمانڈرز ہیں ان کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، آپ کے گھر میں مار کے وہ لوگ چلے گئے۔ او بھائی، اگر وہ آئے خود تھے تو جانا آپ کی مرضی سے چاہیے تھا ان کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو ایک ٹائپ کے ٹف قسم کے لیڈرز ہیں؟ دونوں کی سوچ ایک ہے۔ نریندر مودی بھی کہتے ہیں میں ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ انڈین عوام خوش رہے کہ نریندر مودی نے اپنے حکومت میں سب سے زیادہ پاکستان پہ حملے کیے۔ نیتن یاہو بھی یہی لیگیسی چھوڑ کے دنیا میں جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صرف اسرائیل میں ایک نیتن یاہو ایسا آیا تھا جو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی تھا۔ اور انڈیا پتہ کیا کہے گا؟ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور انڈیا اسرائیل کو ویپنز بھی دے گا۔ دیکھیں کس لیڈر کو نریندر مودی کو فون آیا ہے۔ the first لیڈر میرا خیال ہے جس کو نیتن یاہو نے فون کیا ہی از نریندر، جو میرا ساتھ دیتا کہہ رہے تھے ایک دو کے علاوہ کہ جس سے بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بار کیونکہ ایران کی بڑی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو اب ایران کو ایک ایسا حملہ دکھانا تھا کہ اس نے بھی سٹرائک بیک کیا۔ تو ایران نے جو سٹرائک بیک کیا ہے تل ابیب پر، اس میں حملہ تو بڑا ہے کہ جس میں کئی میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن جو نقصان ہے، لاس ہے، وہ جو اسرائیل نے ایران کا کیا ہے، ایران نے اس کے عشر اشیر بھی نہیں کر پایا، کیونکہ ابھی تک کی جو رپورٹس پتہ چل رہی ہیں اس میں اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے ریڈ لائن کراس کی ہے کیونکہ پاپولیٹڈ ایریاز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن 2 سے 3 لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور کوئی 35 کے قریب لوگ انجرڈ ہیں۔ ابھی تک ایران یہی کر پایا ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن اسرائیل نے جیسا ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ ان کی ساری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ملٹری لیڈرشپ کی ہم بات کریں، کمانڈرز کو جو مارا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ کیا اسرائیل کا یہ حملہ، یعنی جس کو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا، آپریشن سندور، یعنی انڈیا کے اس آپریشن سے سملر ہے، ملتا جلتا ہے، جو کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے دونوں حملوں میں، اس میں بہت سی سملیرٹیز ہیں۔ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہاں پر ایک آرٹیکل پبلش ہوتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسرائیل نے یہ حملہ کیا، جو ایران نے حملہ کیا ہے، وہ ایک مس کیلکولیشن ہے۔ تو نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ ایران کی مس کیلکولیشن ہے اسرائیل کے حملے کے لیے کہ اسرائیل اس ٹائم میں حملہ کرے گا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی شادیوں میں مصروف ہیں، اور جب یہ حملہ ہوا ایران کے اوپر تو اس وقت بھی اپنے بیٹے کی شادیوں میں بزی تھے، اور شادی کو کوئی آگے نہیں کیا گیا، کوئی کینسل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو اس سے پہلے خبریں چل رہی تھی جس میں امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ایران ٹیبل پر آئے اور جو ڈیل ہے وہ کرے، نیوکلیئر جو ہے ڈیل وہ کہہ رہے ہیں ہم، وہ اس کو کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بھی اس طرح کی بات چیت ہوئی کہ ایک اور ٹاکس کا جو ہے وہ دورہ کرتے ہیں، ایک اور وہ کرتے ہیں جس میں ٹاکس ہوں اور ایران کو اس کے پر منایا جائے۔ ایسی کوئی بھی سچویشن نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ اسرائیل ان دنوں میں، یعنی کہ اس دن ایران پر حملہ کرے گا۔
یہ ہے وہ سملیرٹی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کچھ سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں آپریشن سندور اور آپریشن رائزنگ لائن میں. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر، کہ اس سے ایک دن پہلے اور 2 دن پہلے کیا چل رہا تھا کہ انڈیا نے اپنی ڈرل سٹارٹ کی ہیں اور انڈیا نے اپنی لوگوں کے لیے جو سول ٹریننگ ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے. تو الارمز بجائے جا رہے ہیں، سائرن بج رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تو جو ایک سول ٹریننگ ہوتی ہے وہ شروع کی گئی ہے، جو ابھی 1 ہفتہ چلے گی، چند دن تک چلے گی. تو اس سے یہی لگا، سب سمجھے، ہم نے بھی جب بھی بات کی کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کئی دن لگیں گے حملے میں، ابھی تو حملہ نہیں ہوگا بھارت کی طرف سے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جس شام کو یہ کہا گیا تھا اور یہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ سول ٹریننگ، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے لوگوں کی، اور اب وہ کیا جا رہا ہے، تیاری کی جا رہی ہے جنگ کی. تو اسی رات کو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا. ایک تو یہ بات کہ کوئی انڈیکیشن ایسی نہیں نظر آ رہی تھی. یہ تو پتا تھا کہ اگلے چند دن میں حملہ ہوگا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہوگا اور اسی دن ہوگا. یہ جو ہے وہ سملیرٹیز ہیں جو دونوں آپریشنز کے بیچ نظر آتی ہیں. اچھا، ایک اور ضرورت ہے. اور مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ ایران کی باتیں ہم بہت سنتے ہیں جی، یہ بیانات، کبھی لال جھنڈا تو کبھی پیلا جھنڈا تو کبھی بلیک فلیگ جو ہے چڑھ گیا، تو اس کے بعد یہ ہوگا. اور سب سے بڑھ کر میرے خیال میں اسرائیل کے حوالے سے، میں اسرائیل کے حملوں کو تو بالکل کسی صورت بھی سپورٹ تو نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایک تپڑ مارتا ہے تو اگلا جو ہے نا، آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ تپڑ مار سکیں. آپ باتیں نہ کریں لیکن آپ تپڑ مار سکیں. اور اسرائیل نے کیوں حملہ کیا مجھے تو خیر اس بارے میں نہیں انفارمیشن. وہ کہہ رہے کہ یہ ایٹم بم بنا رہے تھے، تو پتہ نہیں کون سا ایٹم بم بنا رہے تھے کہ ابھی تک نہیں بنا. 1998 میں آپ ہندوستان نے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیے، پاکستان نے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیے اور نیوکلیئر پاور ڈکلیئرڈ ہوئے. اس کے اس وقت سے لے کے ابھی تک ہم یہی سنتے ہیں کہ جی ایران یہ بنا رہا ہے تو ایران وہ بنا رہا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایران نے ابھی تک بنایا کیا ہے. کہ آپ کے گھر میں آ کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دن میں وہ کہہ رہے 200 فائٹر جیٹس اڑائے انہوں نے، اور وہ کوئی اسرائیل پہ توڑ نہیں رہے تھے. وہ 2-3 اسلامک کنٹریز کے اوپر سے اڑتے ہوئے جی وہ کہاں پہنچے؟ تہران پہنچے. کہاں پہنچے جی؟ زائدان پہنچے. کہاں پہنچے جی؟ ہمدان پہنچے. تو اگر آپ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے نا، پھر چھوڑ دیں. پھر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر دیں، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان کی بات مان کے پھر معاہدہ کوئی کر لے، جو ٹرمپ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے. بات ساری یہ ہے کہ اتنے عرصے میں اسرائیل ہر جمعے کے خطبے پہ یہ بیٹھ کر ممبروں پہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دوں، مجھے ایران پہ غصہ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ کہ آپ کے ٹاپ لیڈ کے جو کمانڈرز ہیں ان کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. آپ کے گھر میں مار کے وہ لوگ چلے گئے. بنتا کیوں ہے؟ دیکھو پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے اسرائیل نے مدد کی ہے انڈیا کی، اور انڈیا نے اس چیز کو نہیں بھولتے. یہ بات سچ ہے. اب کل سارے پاکستانی ایران کے ساتھ ہوئے تھے. تقریباً 80 to 90% پاکستانی واقعی ایران کے ساتھ. ایران سے بات بھی ہوئی ہے پاکستان کی، تو اس لحاظ سے انڈیا اس کے ساتھ ہی تھا. ظاہر بات ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے فون شون پہ کیا، ظاہر بات ہے سپورٹ. دیکھو انڈیا کا نیوٹرل رہ کر یہ بھی فیصلہ ہے، انڈیا نے پہلے ہی مودی جی نے بولا ہے اسرائیل اور ایران دونوں میرے اچھے دوست ہیں. تو انڈیا نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک پکش دے دوں، لیکن اندر سے بھارت ایسا لگتا ہے اسرائیل. دیکھو کیونکہ وہ ہمیشہ وہ بھارت کے ساتھ ہوتا ہے. اب فرض کرو ہمارے کوئی دشمن ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، کل کو اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، تم کس کا ساتھ دو گے؟